آوارہ پن، ایک ادھوری محبت، گناہ اور آزادی کی داستان۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ کراچی کی سڑکیں بارش میں بھیگی ہوئی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی پانی میں لرز رہی تھی اور دور سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا میں عجیب سی اداسی تھی۔ ایک سیاہ گاڑی خاموشی سے ڈیفنس کی سنسان سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی چلانے والے شخص کا نام زید تھا۔ 32 سالہ زید کی زندگی میں پیسہ تو بہت تھا مگر سکون نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک تھکن، چہرے پر ایسی خاموشی رہتی جیسے وہ برسوں سے کسی ایسے جرم کی سزا کاٹ رہا ہو جس کا فیصلہ کسی عدالت میں نہیں بلکہ اس کے اپنے ضمیر نے سنا ہوتا۔ زید ایک طاقتور کاروباری شخص ملک جہانگیر کے لیے کام کرتا تھا۔ دنیا کی نظر میں جہانگیر ایک کامیاب بزنس مین تھا مگر اس کے کاروبار کی اصل بنیاد خوف، بلیک میلنگ اور غیر قانونی معاملات پر کھڑی تھی، اور زید وہ جہانگیر کا سب سے قابل اعتماد آدمی تھا۔ جہانگیر اکثر کہا کرتا تھا، زید مجھے تم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ زید ہر بار خاموش رہتا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جس دن جہانگیر کو اس کی وفاداری پر شک ہوا وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ایک نیا حکم۔ ایک رات جہانگیر نے زید کو اپنے بنگلے پر بلایا۔ وہ بڑے کمرے میں سگار ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک کام ہے، زید نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ جہانگیر نے میز پر ایک تصویر پھینکی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکی تھی، سادہ لباس، بڑی آنکھیں، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ۔ نام مہنور تھا۔ زید نے تصویر اٹھائی۔ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ جہانگیر مسکرایا۔ اس کا باپ میرے خلاف ثبوت چھوڑ گیا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ ثبوت اپنی بیٹی تک پہنچا دیا۔ مجھے کاغذات چاہیے، لڑکی زندہ رہے یا نہ رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زید نے پہلی مرتبہ تصویر کو غور سے دیکھا اور نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں سے خوف نہیں بلکہ آزادی نظر آئی۔ جہانگیر نے کہا، 24 گھنٹے۔ زید اٹھا اور تصویر جیب میں رکھ لی۔ مہنور۔ اگلی شام زید نے مہنور کو ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک پرانی عمارت کی چھت پر کھڑی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ زید سیڑھیوں کے سائے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایک سفید کبوتر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ مہنور مسکرائی۔ اڑ جاؤ۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور کبوتر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ زید بے اختیار بولا، تم انہیں پالتی ہو پھر آزاد کیوں کر دیتی ہو؟ مہنور چونک کر پلٹی۔ آپ کون ہیں؟ یہ اہم نہیں، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ زید چند لمحے خاموش رہا۔ تمہارے پاس کچھ کاغذات ہیں، وہ مجھے چاہیے۔ مہنور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کو جہانگیر نے بھیجا ہے۔ زید نے جواب نہیں دیا۔ یعنی اس نے پوچھا کہ آپ کو جہانگیر نے بھیجا ہے؟ زید نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مہنور پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ابو کو بھی اس نے مروایا تھا۔ زید کی نظریں جھک گئی۔ کاغذات مجھے دے دو، میں تمہیں یہاں سے نکلنے دوں گا۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر کسی اور کے ابو مریں گے، کسی اور کی بیٹی یتیم ہوگی۔ یہ جملہ زید کے سینے میں کہیں اتر گیا۔ وہ پہلی مرتبہ کسی شکار کے سامنے خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں زید کے ماضی کی طرف۔ اس رات زید سو نہ سکا۔ بارش کی آواز اسے برسوں پیچھے لے گئی۔ تب وہ صرف 22 سال کا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام ہنا تھا۔ ہنا ہمیشہ کہا کرتی تھی، زید، انسان برا پیدا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی غلط راستے پر اتنا دور نکل جاتا ہے کہ واپسی مشکل لگنے لگتی ہے۔ زید ہنس کر پوچھتا، اور اگر میں بہت دور نکل گیا تو؟ ہنا کہتی، تو میں راستے میں چراغ رکھ دوں گی۔ مگر ایک رات زید کے دشمنوں نے اسے سزا دینے کے لیے ہنا کو نشانہ بنا لیا۔ وہ زید کے سامنے دم توڑ گئی۔ اس رات کے بعد زید کے اندر کچھ مر گیا۔ اس نے محبت، خدا، دعا، اچھائی سب سے منہ موڑ لیا۔ اسے لگتا تھا کہ اچھا انسان بن کر بھی اگر سب کچھ چھن سکتا ہے تو برائی سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ پھر جہانگیر نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ 10 سال گزر گئے، لیکن آج مہنور کے ایک جملے نے 10 سال کا پرانا زخم دوبارہ کھول دیا۔ اگلی صبح زید دوبارہ مہنور سے ملنے گیا۔ تمہیں آج رات کراچی چھوڑنا ہوگا۔ مہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جہانگیر نے دوسرے آدمی بھیج دیے ہیں، اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اور ان کاغذات کو تم اپنے پاس ہی رکھو۔ مہنور خاموش ہو گئی۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ زید نے سگریٹ چلایا۔ شاید پہلی بار کوئی صحیح کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ مہنور نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور اگر اس نے آپ کو مار دیا تو؟ زید نے آسمان کی طرف دیکھا۔
کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں مانور۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور شاید کچھ لوگ مرتے وقت پہلی مرتبہ زندہ ہوتے ہیں۔ زید نے مانور کے لیے بلوچستان کے راستے ملک سے نکلنے کا انتظام کیا، لیکن جہانگیر کے آدمیوں کو خبر ہو گئی۔ رات کے وقت دونوں شہر سے نکل رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ زید نے گاڑی تیزی سے موڑی، شیشے ٹوٹ گئے۔ مانور چیخی، نیچے اتر جاؤ۔ زید نے گاڑی ایک تنگ گلی میں داخل کر دی۔ کئی گھنٹوں کے تعاقب کے بعد وہ ایک پرانی مسجد کے قریب پہنچے۔ مانور کے بازو پر شیشہ لگا تھا۔ زید نے اس کا زخم باندھ دیا۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ مانور نے دیکھا کہ زید مسجد کے دروازے کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ نماز پڑھیں گے؟ زید ہلکا سا ہنسا۔ 10 سال ہو گئے، کس بات پر؟ اللہ سے بات کی۔ مانور نے کہا، بات کرنے کے لیے شاید 10 سال دیر ہو سکتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے نہیں۔ زید کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ برسوں بعد پہلی بار اس نے سجدے میں سر رکھا۔ اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک جملہ تھا، یا اللہ، اگر میرے لیے معافی باقی ہے تو اس لڑکی کو بچا لے۔ آخری سودا۔ اگلی رات زید نے مانور کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ وہاں سے ایک گاڑی اسے سرحد کی طرف لے جانے والی تھی۔ مانور گاڑی میں بیٹھنے لگی مگر رک گئی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ زید مسکرایا، کیونکہ جب تک جہانگیر زندہ ہے تم بھاگتی رہو۔ مانور فوراً سمجھ گئی۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ زید خاموش رہا۔ مت جائیں۔ پہلی مرتبہ کسی نے زید سے کہا تھا کہ وہ زندہ رہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مانور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہر گناہ کا کفارہ موت نہیں ہوتا زید، کبھی کبھی زندہ رہ کر بھی اچھا انسان بننا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زید نے اس کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑ دیا۔ اگر قسمت نے موقع دیا تو یہی کروں گا۔ جہانگیر کا انجام۔ زید سیدھا جہانگیر کے بنگلے پر پہنچا۔ جہانگیر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ آزاد۔ جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ زید نے میز پر ایک USB رکھ دی۔ تمہارے سارے کاروبار، اکاؤنٹس، قتل اور رشوت کے ثبوت اس میں ہیں۔ جہانگیر ہنس پڑا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے؟ زید نے کہا، نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ لیکن تم بھی نہیں بچو گے۔ باہر اچانک پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جہانگیر گھبرا کر کھڑکی کی طرف مڑا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے زید پر گولی چلا دی۔ گولی زید کے سینے میں لگی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ کئی ہفتے بعد مانور ایک چھوٹے سے ساحلی شہر میں رہ رہی تھی۔ جہانگیر گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے تھے، لیکن زید کے بارے میں اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ پولیس کو بنگلے سے شدید زخمی حالت میں ایک شخص ملا تھا۔ وہ زندہ بچا یا نہیں، کسی کو نہیں بتایا گیا۔ ایک شام مانور سمندر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا پنجرا رکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر موجود سفید کبوتر باہر آ گیا۔ چند لمحے اس کے ہاتھ پر بیٹھا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے زید کا جملہ یاد آ گیا، کچھ لوگ مرتے وقت پہلی مرتبہ زندہ ہوتے ہیں۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، اور کچھ لوگوں کو شاید دوسری زندگی بھی مل جائے گی۔ مانور کا سانس رک گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ کچھ فاصلے پر زید کھڑا تھا، کمزور، سینے پر زخم کا نشان، مگر پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مانور کے چہرے سے آنسو بہنے لگ گئے۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سفید کبوتر دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسکرایا، شاید آزادی جگہ بدلنے کا نام نہیں ہے۔ مانور نے پوچھا، تو پھر کیا ہوا؟ زید نے جواب دیا، اپنے اندر کے قفس سے نکل جانے کا نام ہے۔ دونوں خاموشی سے سمندر کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج ڈوب رہا تھا، مگر زید کی زندگی میں پہلی مرتبہ صبح ہونے والی تھی۔ دوستو، یہ تھی کہانی آوارہ پن، اور یہ آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، اور آپ کے کوئی آئیڈیاز ہوں تو وہ بھی اپنے میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس پر بھی ویڈیو بنا سکوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔